کہانی شہر دل، ماخوذ ضرورت رشتہ۔ میری زندگی کا شاید وہ بدترین دن تھا جب میں ممی پاپا اور فرحان کے ہمراہ ایئرپورٹ پر شایان کو لینے آئی تھی۔ شایان کی آمد پر میرے ویسے ہی جذبات تھے جیسے کسی کے بھی اپنے سوتیلے بھائی کو دیکھ کر ہوا کرتے ہیں۔ نہ کوئی خوشی، نہ ایکسائٹمنٹ، بلکہ عجیب بوریت کا احساس تھا۔ البتہ فرحان کے تاثرات اس کے بالکل برعکس تھے۔ کہنے کو وہ اس کا بھی سوتیلا بھائی تھا، مگر دونوں بھائیوں میں اتنی محبت اور ہم آہنگی تھی کہ شایان کے شارجہ میں مقیم ہونے کے باوجود دونوں رات گئے انٹرنیٹ پر ویڈیو چیٹ کیے بنا نہ سوتے تھے۔ شایان، میں اور فرحان ہم تینوں ہی سوتیلے رشتے میں بندھے تھے۔ وہ اس طرح کہ میرے والد فرقان احمد جب میں 5 برس کی تھی انتقال کر گئے تھے۔ ممی نے دوسری شادی قمر دورانی سے کی۔ ان کی پہلی مسز شایان کی پیدائش پر ہی دارفانی سے کوچ فرما گئی تھی اور شایان کو ان کی ایک بے اولاد خالہ نے گود دے لیا تھا جو اپنے شوہر کے ہمراہ شارجہ میں مقیم تھی۔ ممی کی قمر دورانی سے شادی کے بعد فرحان پیدا ہوا۔ میں اپنے سوتیلے باپ یعنی قمر دورانی کو پاپا ہی کہتی تھی، اور انہوں نے بھی پاپا کی طرح جس شفقت و محبت سے مجھے پروان چڑھایا، مجھے کبھی اپنے سگے باپ کی کمی نہ ہونے دی۔ فرحان کے آ جانے کے بعد بھی ان کی توجہ اور شفقت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی، بلکہ پہلے سے بھی بڑھ کر میرا خیال رکھنے لگے۔ شایان شروع سے ہی شارجہ میں مقیم تھا۔ اس سے براہ راست تو میرا کوئی تعلق نہیں تھا، البتہ فرحان اور ممی پاپا کے توسط سے اس کا ذکر خیر سنتی رہتی اور تصویروں کی حد تک دیکھا تھا۔ ممی پاپا فون پر اس سے گفتگو کرتے رہتے، مجھے البتہ اتنا بھی اشتیاق نہیں ہوا تھا۔ ممی اس سے بیٹوں کی طرح محبت کرتی تھی اور 3-4 مرتبہ ان سے ملنے شارجہ بھی پاپا کے ہمراہ گئی تھی۔ اپنی 28 سالہ زندگی میں وہ پہلی بار پاکستان آیا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے احساس ہوا وہ اپنی تصویروں سے کہیں زیادہ وجیح اور ہینڈسم تھا۔ میں نے خال ہی ایسے مرد دیکھے تھے جو اپنی وجاہت میں ہر طرح سے مکمل ہو۔ شایان بھی ان میں سے ایک تھا۔ پاپا کے گلے ملنے کے بعد وہ ممی کی جانب بڑھا۔ ممی سے اس طرح تڑپ کر ملی جیسے ان کی سگی اولاد برسوں بعد ملک لوٹی ہو۔ پے در پہ بوسے اور آنکھوں میں خوشی کی نمی، اس رشتے کی غیر فطری چاہت مجھے عجیب سی لگی۔ خیر، فرحان سے مل کر وہ میری جانب بڑھا۔ رشتے میں وہ میرا سوتیلا بھائی تھا، مگر جس طرح وہ میری جانب آیا تھا میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ اس کی پرشوق نگاہیں اور لبوں پر بکھری معنی خیز مسکراہٹ میرے اعتماد کو پارا پارا کر گئی۔ اوہ، تو یہ ہے ردا بی بی، کیسی ہیں آپ؟ بالکل تصویروں جیسی ہو، ذرا فرق نہیں۔ اس کا نرم گداز لہجہ، اندر تک اترتی نگاہیں اور ان ریمارکس کے ساتھ میں اندر تک سمٹ کر رہ گئی۔ وہ کیوں مجھ سے اس طرح مخاطب تھا؟ ہمارے درمیان بہن بھائی والا رشتہ قائم تھا، سوتیلا ہی صحیح۔ اس کی معنی خیز مسکراتی آنکھیں، معمہ خیز تاثرات اس رشتے کی حرمت کے لیے ناکافی تھے جو ہمارے بیچ تھا۔ وہ مجھے تصویر میں دیکھ چکا تھا۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تو نہیں تھی، البتہ پریشان کن ضرور تھی۔ میری تصویریں اس تک کیسے پہنچی؟ اس کے لیے مجھے فرحان کی کلاس لگانا پڑی۔ سوری آپی، مجھے آپ سے پرمیشن لینی چاہیے تھی۔ میری ہر ڈانٹ پر اس کے پاس یہی جواب تھا۔ رات کھانے پر ہم ایک ساتھ جمع تھے۔ شایان بہانے سے مجھے مخاطب کرنے کی کوشش کرتا، میں مختصر جواب دے کر خاموش ہو جاتی۔ اس کا اپنی جانب جھکاؤ میں صاف محسوس کر رہی تھی، اور اس بارے میں اس سے زیادہ کیا سوچ سکتی تھی کہ فرحان کی طرح مجھ سے بھی بے تکلفی چاہتا ہے، مگر اس کی بولتی آنکھیں اور بے لگام جذبات میری سوچ بدلنے پر مجبور کر دیتے۔ یہ میرا وہم بھی تو ہو سکتا ہے، پھر میں خود ہی اپنی سوچ کی نفی کر دیتی۔ بھلا وہ مجھ جیسی معمولی شکل و صورت کی لڑکی میں کیوں کر دلچسپی لے سکتا ہے، اس کے باوجود کہ وہ میرا سوتیلا بھائی ہے؟ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے پے در پہ خیالات کی یلغار نے مجھے نیند سے کوسوں دور بھگا دیا۔ پچھلے برسوں میں میرے بے شمار رشتے آئے تھے جنہوں نے میری صورت دیکھ کر مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا، اور باقی اس قابل ہی نہیں تھے کہ میں ان میں سے کسی کو بھی سلیکٹ کرتی۔ میری رنگت سانولی ہی نہیں بلکہ نئے نقش بھی معمولی تھے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ معمولی صورت ہونے اور بارہا ریجیکٹ ہونے کی وجہ سے میں اندر سے خاصی احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی، مگر پے در پہ تعلیمی میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے باعث میں سب سے پراعتماد طریقے سے ملتی جلتی تھی، خود پر فخر کرتی تھی، یوں کسی کو اپنی خامیوں کا احساس نہ ہونے دیتی۔ میں عمر کے 26ویں برس میں داخل ہو چکی تھی۔ ممی پاپا کو میری اتنی ہی فکر تھی جتنی مجھے خود اپنی۔
میری وجہ سے اور کون کون کنسرن تھا اس کا علم مجھے بہت بعد میں ہوا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر شایان رات کی نسبت زیادہ فریش دکھائی دے رہا تھا۔ سفر کی تھکان اتر چکی تھی۔ میں نے اور فرحان نے یونیورسٹی جانا تھا۔ وہ پڑھنے والوں اور میں پڑھانے والوں میں شامل ہو چکی تھی۔ آج ڈرائیور چھٹی پر تھا۔ نو پرابلم، میں آپ دونوں کو ڈراپ کر آتا ہوں۔ شایان کو جو ہی پتہ چلا ڈرائیور موجود نہیں، اپنی خدمات پیش کی۔ جی نہیں، میں ڈرائیونگ کر لیتی ہوں، آپ ابھی مہمان ہیں، ریسٹ کیجیے۔ میں نے اسے تکلیف میں پڑنے سے روکا۔ مجھے آرام سے زیادہ کام پسند ہے۔ باپ کے گھر میں کوئی گیسٹ نہیں ہوتا۔ آج سے یہ ڈیوٹی میں انجام دوں گا۔ ہری اپ۔ وہ متانت سے کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا جیسے وہ اسی کام کے لیے پاکستان آیا ہو۔ لامحالہ مجھے بھی اٹھنا پڑا۔ گاڑی تک پہنچتے وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ فرحان اس کے عقب میں بیٹھا تھا، یعنی فرنٹ سیٹ میرے لیے چھوڑ دی گئی تھی۔ میں دانستہ فرحان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ میری پچھلی سیٹ پر بیٹھنے پر شایان کو جو مایوسی ہوئی تھی وہ میں دیکھ سکتی تھی، مگر اس نے اس کیفیت کو زیادہ دیر برقرار نہ رکھا اور ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگا۔ اس کی زیادہ تر باتیں کسی نہ کسی نقطے سے میری ذات سے جڑی ہوتی، جن کا جواب دینے سے مجھے شدید کوفت محسوس ہوتی۔ کیا ہے اس بندے کو، ایک پل کے لیے بھی زبان بند نہیں رکھ سکتا؟ میں کوفت سے بار بار کھڑکی سے باہر جھانکنے لگتی۔ آج آپ یونیورسٹی سے چھٹی کر لیتے، خوب باتیں کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے لائے گئے گفٹ دکھاتا۔ کہنے کو کوئی اور بات نہ ملی تو وہ ارمان سے بولا، میرا تو خیال تھا مگر رضا آپی۔ میرے گھورنے پر فرحان بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ میں بات بدلتے ہوئے بولی، آپ کو کیسے خیال آ گیا پاکستان آمد کا اور ہم سب سے ملنے کا؟ وہ پہلی مرتبہ پاکستان آیا تھا۔ میری بات پر مسکرا کر بولا، سب سے نہیں، صرف آپ سے ملنے آیا ہوں، باقی سب تو مجھے ملنے شارجہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ ویسے میں ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہوں۔ آخر میں اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ فرحان شرارت سے بولا، وہ خاص مقصد کہیں آپ کی شادی وادی تو نہیں شایان بھائی؟ جواباً شایان کہہ لگا کر ہنس پڑا اور میں محسوس کر رہ گئی۔ میں نے اس ٹاپک پر خاموشی رہ کر عدم دلچسپی کا اظہار کیا۔ وقت آنے پر معلوم ہو جائے گا، وہ زیر لب بولا۔ یونیورسٹی آ گئی، ہم گاڑی سے اترے۔ وہ واپس پلٹ گیا۔ واپسی پر بھی ڈرائیور کی خدمات اسی نے انجام دی۔ شایان کے آنے سے گھر میں بہت رونق ہو گئی تھی۔ وہ ہر لمحے کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتا رہتا، مسکراہٹیں بکھیرتا رہتا۔ ممی پاپا اور فرحان اس کے آنے سے بہت خوش تھے۔ لنچ کے بعد اس نے اپنا سوٹ کیس کھولا اور سب کے تحائف ان کے حوالے کیے۔ میرے لیے وہ ایک قیمتی جیولری سیٹ اور نیو ماڈل کا سیل فون لایا تھا، جسے میں نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا تھا۔ اسے آئے ہوئے چند روز بیت چکے تھے۔ میں ٹی وی لان کے صوفے پر پرانا البم کھولے بیٹھی تھی، جو میری حسین یادوں اور شگفتہ ماضی کا کل سرمایہ تھا۔ اس میں ممی پاپا کے شادی کی تصویریں تھیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار موقعوں پر بنائی گئی تصویریں اس میں چسپاں تھیں۔ ممی اور پاپا دونوں ہی خوش شکل تھے، مگر جانے میں کس پر چلی گئی تھی؟ ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد یہ خیال آ جانا میری سرشت میں شامل ہو چکا تھا۔ پھر اچانک کسی نے میری گود سے وہ البم اپنی جانب کھینچ لیا۔ میں نے بے ساختہ نگاہ اٹھائی۔ البم شایان کے ہاتھ میں تھا۔ اوہ، تو یہ ہیں آپ کے پاپا، نائس پرسنالٹی، نائس فوٹوز۔ وہ ممی پاپا کی تصویروں پر اظہار خیال کر رہا تھا۔ جی شکریہ۔ میں ایک سرد آہ کھینچ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ورق پلٹ کر اگلی پچھلی تمام تصاویر دیکھنے لگا۔ میرے ڈیڈ کیسے لگے آپ کو؟ اچانک اس نے پوچھا۔ نگاہیں البم پر تھیں۔ اس عجیب سوال پر میں نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا کہ شاید وہ اپنا سوال بدل دے، مگر اس کی جواب طلب نظریں دیکھ کر میں مصنوعی خفگی سے بولی، کیا مطلب آپ کے ڈیڈ؟ وہ میرے بھی پاپا ہیں۔ پاپا کی بے لوث محبت نے مجھے ان کے لیے بہت پوزیسو بنا دیا تھا۔ وہ ہنس پڑا اور بولا، اچھی زبردستی ہے بھائی۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بولا، ویسے ہم تینوں کا رشتہ بھی کتنا عجیب ہے، تینوں بہن بھائی ہیں مگر تینوں سوتیلے۔ فرحان، جس قدر آپ کا لگتا ہے اتنا ہی میرا۔ قدرت کے بھی عجیب رنگ ہیں۔ اس پر میں کیا تبصرہ کر سکتی تھی؟ البم لے کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ ممی، آج لنچ میں میرے لیے نہاری بنائیے گا۔ وہ لنچ میں ممی سے نہاری کی فرمائش کر رہا تھا۔ وائی ناٹ؟ ممی نے فوراً اس کی فرمائش کی تکمیل کی اور زبردست نہاری دوپہر ٹیبل پر موجود تھی۔ ممی، آپ کو معلوم ہے شایان بھائی شادی کے سلسلے میں پاکستان آئے ہیں؟ آپ ان کے لیے کوئی لڑکی دیکھیں۔ فرحان نے ممی کی معلومات میں اضافہ کیا تو ممی خوشگواریت سے چونکی۔ ریئلی؟ میں آج ہی اپنے بیٹے کے لیے کوئی پیاری سی دلہن تلاش کرتی ہوں۔ کس طرح کی لڑکی چاہیے شایان کو؟ گویا ممی لڑکیوں کی لسٹ لیے ہی بیٹھی تھی۔ لڑکی زیادہ خوبصورت نہ ہو، سنا ہے خوبصورت لڑکیاں بہت نخرے دکھاتی ہیں، بس کوئی پڑھی لکھی سلجھی ہوئی سی ہو۔
جو مجھے اور میرے گھر کو سنبھال لے۔ میری جانب ترچھی نگاہ کر کے اس نے اپنی پسند بتانے کی کوشش کی، مگر شکر ہے ممی نے اس کے اشارے کو نہ سمجھ کر اس کی کوشش کو رائیگاں جانے دیا۔ نہاری میرے لیے بدمزہ ہو کر رہ گئی تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ بے دلی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ آخر یہ شخص چاہتا ہی کیا ہے؟ میری روح میں بے چینی پھیل گئی تھی۔ تناؤ کی حالت میں بستر پر گر گئی۔ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی مل سکتی ہے اسے، پھر کیوں مجھ پر فریختہ ہو رہا ہے؟ اس کے رشتوں کا بھی پاس نہیں۔ 2 روز تک میرے اندر اس معاملے پر کھچاؤ کی کیفیت طاری رہی۔ تیسرے روز ممی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی خاص بات کے لیے آئی ہیں، مگر ان کی ہچکچاہٹ دیکھ کر میں نے خود ہی استفسار کیا، کیا بات ہے ممی، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میرے پوچھ لینے پر ان کی ہمت بندھی تھی۔ بولی، شایان نے بہت عجیب بات کہتی ہے۔ بتاتے ہوئے بھی کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ یکدم میرا دل شدت سے گھبرانے لگا، کہیں میرے اندیشے حقیقت کا روپ تو نہیں دھار گئے۔ ممی اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی تھی، مگر میرے اندر کھدبد ہونے لگی۔ اندر کی تپش چھپاتے ہوئے بولی، ایسا کیا کہہ دیا موصوف نے؟ بیٹا وہ، ممی جھجکتے ہوئے رکی، پھر بولی، بیٹا شایان تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میرے چہرے کی جو رنگت بدلی تھی اسے ممی ہی دیکھ پائی تھی۔ جھٹ بولی، میں جانتی ہوں یہ تمہارے لیے ناقابل قبول ہے، مجھے اور تمہارے پاپا کو بھی یہ مناسب نہیں لگا، دنیا والے کیا کہیں گے، اگرچہ یہ شرعی لحاظ سے جائز ہے۔ ممی شاید مزید بھی کچھ کہہ رہی تھی، مگر میرے سائیں سائیں کرتے کان مزید کچھ سننے سے قاصر تھے۔ میرا غصہ عروج پر تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی اتنی بڑی بات کہنے کی؟ کیا سمجھتا ہے وہ خود کو؟ میں وقت ضائع کیا کیے بنا اس سے 2 ہاتھ کرنے اس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ بستر پر لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ میرے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر اسے یہ اندازہ لگانے میں دقت نہ ہوئی کہ اس کا پروپوزل مجھ تک پہنچ چکا ہے۔ آپ اس قدر گھٹیا سوچ کے مالک ہو سکتے ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ سے نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا۔ آزاد ماحول کی پروردہ رشتوں کے حرمت سے اس قدر باغی ہوں گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا سوچ کر آپ نے مجھے پروپوزل بھجوایا؟ ذرا سی بھی شرم و حیا نامی کی کوئی چیز نہیں آپ میں؟ آپ اس قدر گر سکتے ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میں اندھا دھند اس پر برس رہی تھی۔ شرعی لحاظ سے ایسا ممکن ہے ردا؟ وہ تحمل سے اٹھ کر میرے قریب آیا۔ پھر ہم کون سا کبھی ساتھ رہے ہیں؟ پہلی بار تو ملاقات ہوئی ہے، مجھے یقین ہے ہمیں ازدواجی معاملات میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ اس کے ان جملہ نے مجھے مزید سلگا دیا تھا۔ چلا کر بولی، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، میرے پاس آپ کے ان گھٹیا منطقوں کو سننے کا وقت نہیں ہے، اور نہیں میں آپ کی طرح بے ضمیر ہوں کہ احساس سے بھرے رشتوں کو مصلحتوں کے ترازو میں تول کر اپنا الو سیدھا کر لوں۔ یہ مصلحت نہیں، شریعت ہے۔ اس نے تصحیح کرنا چاہی، مگر میرا ضمیر مجھے اس کام کی اجازت نہیں دیتا۔ دنیا والے کیا کہیں گے، یہ سوچا ہے آپ نے؟ میں نے ایک اور خدشے کا اظہار کر کے اسے اس کے ارادوں سے باز رکھنا چاہا، مگر وہ باز آنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ رسانیت سے بولا، میں آپ کو اپنے ساتھ شارجہ لے جاؤں گا، آپ کو دنیا والوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے پاس میری ہر بات کا جواب تھا۔ میں 2 ٹوک بولی، میں کسی قیمت پر اس کے لیے تیار نہیں ہوں، سگے نہ صحیح مگر میں آپ کو سوتیلے بھائی کا درجہ ضرور دیتی ہوں، اور آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز آپ اس رشتے کی توہین کے مرتکب نہ ہوں۔ بے اختیار میری آنکھوں میں نمی اتر آئی اور آواز رند گئی۔ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کچھ نہ کہہ پائی، اور اشک پوंچھتے ہوئے واپس پلٹ آئی۔ میں اپنی جانب سے اسے حتمی جواب دے آئی تھی۔ چند روز گھر میں خاموشی رہی، پھر زندگی معمول پر آ گئی، مگر میں نے احتیاط کو خود پر لازم کر لیا۔ جہاں شایان کی موجودگی پاتی وہاں سے ہٹ جاتی۔ وہ بھی چپ چپ سا رہنے لگا تھا۔ اس خاموشی کے پیچھے کس طوفان کی آمد تھی یہ جلد آشکار ہو گیا، بلکہ طوفان کی آمد کے اسباب بھی میں نے خود ہی پیدا کر لیے تھے۔ ہر سال چھٹیوں میں ٹیچنگ ٹریننگ کے لیے مجھے اسلام آباد جانا ہوتا تھا۔ یہ 2 ماہ پر مشتمل کورس تھا۔ جب سے شایان آیا تھا میرے اور فرحان کی ڈرائیونگ کی خدمات وہی انجام دے رہا تھا۔ مجھے اسلام آباد چھوڑنے کے لیے شایان تیار کھڑا رہا تھا۔ میں دل میں کسی قسم کا وسوسہ لائے بنا اس کے ہمراہ ہو لی۔ وہ پورا راستہ پہلے کی طرح بے تکلفی سے مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ اچانک اس نے مجھ سے میرا سیل فون مانگا۔ میں نے بلا جھجک دے دیا۔ شاید اس کے پاس کریڈٹ نہیں تھا، وہ میرے فون سے کسی کو کال کرنا چاہتا ہے۔ اس نے سیل فون الٹ پلٹ کر دیکھا۔ کیا پھٹیچر سیل فون یوز کرتی ہو؟ میرا گفٹ کیا ہوا سیل فون کہاں ہے؟ حالانکہ قیمتی موبائل تھا جو میں نے چند دن قبل ہی خریدا تھا، بالکل نیا دکھتا تھا۔ رکھا ہے، ابھی اس کی ضرورت نہیں پڑی، میں قطعیت سے بولی۔ اچانک اسے کیا سوجھی، میرا سیل فون کھول کر سم نکالی اور موبائل کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ اس کی اس حرکت پر میں یکدم بوکھلا گئی۔ چلتی گاڑی میں میرا سیل فون بہت پیچھے رہ گیا تھا۔
یہ اس لیے کہ آپ میرا دیا ہوا سیل فون یوز کر سکیں۔ یہ آپ کی میرے پاس امانت ہے، گھر پہنچ کر لے لیجئے گا۔ اس نے سم اپنی جیب میں رکھ لی۔ اس کی اس برہودہ حرکت پر میں خون کی گھونٹ پی کر رہ گئی۔ جانے کون سی منحوس گھڑی تھی جب وہ پاکستان آیا تھا۔ اس سے مزید الجھنا بے سود سمجھ کر میں سر تھام کر مسافت کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جلد مجھے احساس ہوا ہم اسلام آباد تو ضرور جا رہے ہیں مگر ٹریننگ سینٹر نہیں۔ گاڑی ایک شاندار بنگلے کے سامنے آ کر رک گئی۔ ہارن پر گیٹ کھلا، گاڑی گیراج میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ میں پہلے ہی اذیت میں تھی، اس پر برہم ہو کر بولی۔ آئیے تو صحیح بتاتا ہوں۔ وہ گاڑی سے نیچے اترا اور میری جانب کا دروازہ کھولا۔ مجھے اترنے کا کہا۔ مجھے چاروں ناچار اس کے ہمراہ چلنا ہی پڑا۔ صدر دروازے سے گزر کر ڈرائنگ روم میں قدم رکھا۔ وہ بنگلہ نہایت شاندار تھا۔ جہاں تک میری نظر گئی اس کی ڈیکوریشن کی نفاست پر خیرہ ہوتی گئی۔ یہ میرے ایک دوست کا گھر ہے، وہ میرے ساتھ شارجہ میں ہوتا ہے۔ کچھ دیر یہاں آرام کر لیں گے اور لنچ، پھر آپ کو ٹریننگ سینٹر ڈراپ کر دوں گا، وہ سادگی سے بولا۔ لمبی مسافت نے مجھے تھکا دیا تھا۔ ڈرائنگ روم کے صوفے پر ڈھے گئی۔ اس نے مشروب منگوایا، پھر کھانا۔ پیٹ پوجا کر کے میں نے اس کی جانب دیکھا۔ شایان بھائی پلیز مجھے انٹری کارڈ کے لیے۔ ابھی میں اتنا ہی بول پائی تھی کہ اس کے سیل فون کی رنگ بجنے لگی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ جی ممی کیسی ہیں آپ؟ جی ہم لوگ خیریت سے پہنچ گئے ہیں، ابھی کھانے سے فارغ ہوئے ہیں۔ ایکچولی ردا کا سیل فون کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہے، میں 1-2 روز تک ارینج کرتا ہوں، لیجیے ردا سے بات کیجیے۔ اس نے فون مجھے تھمایا۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ خیریت سے سفر گزرانا؟ ممی کی ممتا بھری آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ جی ممی اچھا گزر گیا سفر۔ شایان پر ایک ناگوار سی نگاہ ڈال کر میں مبہم بولی۔ ممی نے 2-4 باتیں کر کے فون پاپا کو تھما دیا۔ ریئلی مسنگ یو بیٹا، بہت یاد آ رہی ہے تمہاری، گھر جیسے سونا سونا ہو گیا ہے، پاپا جذبات میں بولے۔ میری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ ہر بار میرے یہاں جانے پر اس طرح اداس ہوا کرتے تھے۔ مسنگ یو ٹو پاپا، میں ہر دن آپ کو کال کروں گی، آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اور شایان کیسا ہے؟ زیادہ تنگ تو نہیں کر رہا؟ وہ بولے۔ اب میں انہیں کیا بتاتی، آپ کے لاڈلے بیٹے نے مجھے بہت تنگ کیا، مجھے میرے اکلوتے قیمتی فون سے محروم کر دیا، مجھے اپنے فون کے ضائع ہو جانے کا بہت دکھ تھا۔ نو پاپا، شایان بھائی بھی ٹھیک ہیں، شایان کی جانب دیکھ کر میں چباتے ہوئے بولی۔ پھر اچانک شایان اٹھتے ہوئے مجھے تھوڑی دیر تک آنے کا اشارہ کر کے باہر نکل گیا۔ اس کا فون میرے پاس ہی تھا۔ میں نے پاپا سے ڈھیر ساری باتیں کی، پھر کال ڈراپ کر کے صوفے پر لیٹ گئی۔ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، اٹھی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ پریشانی والی بات یہ تھی کہ شایان ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا، کہیں وہ راستہ تو نہیں بھٹک گیا۔ وہ پہلی بار پاکستان آیا تھا، مجھے اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ اس کا فون بھی میرے پاس تھا، رابطہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب وہ لوٹا تو اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے شاپنگ بیگ تھے اور کچھ کھانے کا سامان۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، میں نے چھوٹتے ہی اس سے پوچھا۔ وہ شاپنگ بیگ ٹیبل پر رکھ کر صوفے پر دھنس گیا۔ میں سمجھی آپ کھو گئے ہیں، میں بولی۔ میں کسی کام سے گیا تھا، کھویا نہیں تھا، میرے لیے فکر مند ہونے کا شکریہ۔ اس نے اپنی ٹائی ڈھیلی کی۔ آج میری اٹینڈنس ضروری تھی، انٹری کارڈ لینا تھا، میں اس کے قریب آ کر احتجاج کے انداز میں بولی۔ جواباً وہ اپنا سیل فون اٹھاتے ہوئے بولا، تمہارے لیے کچھ چیزیں لایا ہوں، کپڑے وغیرہ، وہ دیکھ لو اور کھانا نکال کر کھا لینا، مجھے بھوک نہیں ہے، سونے جا رہا ہوں۔ وہ تھکا تھکا سا لگا اور ایک کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ میں چلاتے ہوئے اس کے عقب میں لپکی۔ وہ ایک دروازہ کھول کر اندر بڑھ چکا تھا اور کپڑے تبدیل کرنے کے ارادے سے واش روم کی جانب بڑھا۔ میری بات سنے پہلے، میں نے چلا کر اسے روکا۔ وہ رک کر میری جانب دیکھنے لگا۔ بولے، آپ مجھے یہاں قید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میرے اندر خطرے کی گھنٹیاں بج چکی تھی۔ ہاں بس کچھ دیر کے لیے، وہ آرام سے بولا اور واش روم میں گھس گیا۔ میرے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی، اعصاب تن تنا اٹھے۔ اے خدا، یہ شخص مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ مجھے قید کرنے کا کوئی مقصد بھی تو ہوگا۔ دنیا میں پہلی بار کوئی بھائی اپنی بہن کو اس طرح سے قید کرنے جا رہا تھا۔ اچانک میری نظر اس کے سیل فون پر پڑی۔ تو موصوف نے میرا سیل فون پوری پلاننگ کے تحت گاڑی سے باہر پھینکا تھا تاکہ میں ممی پاپا سے رابطہ نہ کر سکوں۔ میں تیزی سے اس کے فون کی جانب لپکی۔ او مائی گاڈ، سیکیورٹی کوڈ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں اندازے سے اس کے پیٹرن پر انگلیاں چلا چلا کر اس کا لاک کھولنے کی کوشش کرنے لگی تاکہ ممی پاپا کو اس کے خطرناک عزائم سے باخبر کر سکوں۔ میرا فون رکھ دو، مان، اس کی آواز نے مجھے چونکا ڈالا۔
میں نے سٹپٹا کر اس کی جانب دیکھا، وہ کپڑے تبدیل کر کے بھیگے چہرے کو ٹاول سے خشک کر رہا تھا۔ تو آپ نے اپنے گھناونے مقصد کے لیے میرا سیل فون گاڑی سے باہر پھینکا تھا؟ میں پھنکاری، گھناونے نہیں، نیک مقصد کے لیے۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھ سے فون لینا چاہا، میں نے ہاتھ نہ لگنے دیا، ہرگز نہیں۔ جب تک آپ میرا فون مجھے نہیں لوٹائیں گے یہ میرے پاس رہے گا۔ میں انتقاماً اس کا فون لے کر باہر نکلنے کو تھی کہ اس نے جھپٹ کر مجھ سے فون لیا اور دوسرے ہی لمحے دیوار پر دے مارا۔ فون چند ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر نیچے گر گیا۔ اب خوش؟ اس کی یہ حرکت مجھے پچھلی حرکت سے بھی زیادہ تشویشناک لگی۔ میں سکتے میں کھڑی اسے تکتی رہ گئی۔ جاؤ، جا کر دوسرے کمرے میں سو جاؤ، صبح بات ہوگی۔ وہ حکمیہ کہہ کر بستر پر لیٹ گیا اور لحاف سر تک ڈھانپ لیا۔ مجھے یوں لگا میں بے یار و مددگار ہی نہیں بلکہ بے وقت بھی ہو گئی ہوں۔ مجھ میں بجلی سکون دی۔ مجھے بے سکون کر کے یہ شخص خود کیسے آرام سے سو سکتا تھا؟ آگے بڑھ کر پوری قوت سے اس کا لحاف کھینچا جو مکمل طور پر بستر سے اتر کر میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میری اس حرکت پر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ سونے کیوں نہیں دے رہی؟ وہ دوبارہ لحاف اٹھانے لپکا۔ میری نیندیں اڑا کر خود سونے جا رہے ہیں؟ میں نے ہاتھ میں تھامے لحاف پر گرفت مضبوط کر لی۔ تم بھی سو جاؤ، کس نے روکا ہے؟ وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ مجھ سے لحاف جھپٹ کر دوبارہ بستر پر دراز ہو گیا۔ غموصے سے میرے حواس خطا تھے۔ دل چاہا اسی وقت اس شخص کا گلا دبا دوں، مگر یہ جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینے کا وقت تھا۔ میں نے حکمت عملی بدلنے کا فیصلہ کیا۔ جو کام غصے سے نہیں وہ پیار سے نکالے جاتے ہیں۔ میں اس کے قریب آئی، اس کے چہرے سے لحاف ہٹایا، دل گرفتہ بولی، دیکھیے میں بہت کمزور اعصاب کی مالک ہوں، مجھ سے ایسا کچھ مت کیجیے گا جس کی میں متحمل نہیں ہو سکتی۔ میں بہت بھروسہ کر کے آپ کے ساتھ آئی تھی، پلیز میرے بھروسے کو ٹھیس مت پہنچائیے گا۔ میری مجبور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ میرے پاس بیٹھو، وہ لیٹے لیٹے نرمی سے بولا۔ میں اشک پوچھتی اس سے چند قدم دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی اور اس سے پشت کر کے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ بستر سے اتر کر میرے قریب آیا، میری آنکھوں میں جھانک کر یقین دلاتے ہوئے بولا، یقین رکھیں ایسا کچھ نہیں کروں گا جو ہماری رسوائی کا باعث بنے۔ میں اس معاشرے میں نہیں پلا بڑا، مگر مجھے یہاں کے اخلاقی اقدار کا مکمل پاس ہے۔ اگر تم آسانی سے مجھے قبول کر لیتی تو مجھے یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا۔ واٹ؟ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ جانے کیا کمی تھی اس شخص کو لڑکیوں کی جو وہ مجھ پر یوں مرا جا رہا تھا؟ میں آپ کو 1000 مرتبہ بتا چکی ہوں، میں آپ کو اس رشتے میں قبول نہیں کر سکتی جو آپ چاہتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں اور کچھ نہیں۔ میں نے چلا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی، اگر تم بھائی بھائی کی گردان بند کرو تو ہم جلد کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ اس نے الٹا مجھے سمجھانے کی صحیح کی۔ یہ بات میں بھی بخوبی سمجھتی تھی کہ شایان سے میرا کوئی خونی رشتہ نہیں، نہ ماں سے نہ باپ سے، مگر پاپا کی بے پناہ شفقت اور قربت نے مجھے بہت پوزیسو بنا دیا تھا کہ میں ان کے بیٹے کو رشتہ زوجیت میں قبول کر لوں۔ شروع میں تمہیں تھوڑی ہیزیٹیشن ہوگی، پھر دھیرے دھیرے سب نارمل ہو جائے گا، وہ بڑے آرام سے بولا۔ میرا چہرہ غصے کی شدت سے تمتما اٹھا۔ دل چاہا اسے ایک زوردار تماشا اس رسید کروں، مگر یہ فی الحال میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا کیونکہ میں اس کے زیر قبضہ تھی۔ میں نے جذباتی داؤ کھیلنے کا فیصلہ کیا اور اسے شانوں سے تھام کر اس کے سینے سے لگ کر جذباتی انداز میں بولی، بخدا آپ پاپا کے بیٹے نہ ہوتے تو میں خوشی سے آپ کو قبول کر لیتی، مگر میری نظریں آپ کو بھائی کے روپ میں قبول کرتی ہیں۔ میں دل و جان سے آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہوں، اس کے سوا میرے دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ پلیز آپ میری فیلنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور میرے الفاظ، میرا انداز، میرا لہجہ اسے پگلانے کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا، مگر وہ ڈھٹائی سے بولا، ہمارے بہن بھائی کا رشتے کی میعاد صبح تک ختم ہو جائے گی، پھر ہم نکاح کریں گے اور ایک خوبصورت ازدواجی زندگی کی جانب گامزن ہو جائیں گے۔ اس کے الفاظ مجھے بم کی طرح لگے تھے۔ جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی اور اپنا ضبط توڑ کر ایک زوردار تماچا اسے کھینچ مارا۔ میرے تماچے کا اس پر صرف اتنا اثر ہوا کہ اس نے دراز سے چابیوں کا گچھا نکالا اور مجھے بازو سے پکڑ کر برابر والے کمرے میں بند کر دیا۔ سکون سے سو جاؤ، صبح ملاقات ہوگی۔ میری حالت، کاٹو تو جسم میں لہو نہیں، ہاتھ پاؤں پر لرزہ طاری تھا۔ وہ مکمل طور پر مجھے قید پابند سلاسل کر چکا تھا، مگر میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ پوری شدت سے دروازہ پیٹنے لگی اور چلانے لگی، پلیز مجھے یہاں سے نکالو، دروازہ کھولو، کوئی ہے یہاں؟ پلیز دروازہ کھولو۔ میرے چلانے اور دروازہ پیٹنے کی وجہ سے اس کے گھر کے در و دیوار ہل گئے تھے۔
جبھی اسے واپس آنا پڑا۔ یکدم دروازہ کھلا اور میں توازن کھو کر اس کے قدموں میں جا گری۔ اس نے یکدم مجھے سنبھالا۔ میں اس لیے فی الحال بتانا نہیں چاہتا تھا، اپنے ساتھ میری بھی نیندیں حرام کرو گی۔ وہ ڈپٹ کر مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ لیٹو یہاں۔ اس نے مجھے اپنے بستر پہ لٹا کر لحاف سے ڈھانپ دیا۔ سو جاؤ پلیز، وہ میرے سرہانے بیٹھے التجا کر رہا تھا۔ اس ساری جنگ میں میرا وجود یوں نڈھال تھا جیسے کل وہ میرے سامنے نکاح کے کاغذ رکھے گا تو مزاحمت کی ذرا سی بھی رمق مجھ میں موجود نہ ہوگی اور میں بلا چھوٹ چرا سائن کر دوں گی۔ میں اپنے آنے والے کل کے متعلق سوچ کر اشکبار ہو گئی۔ بے بسی کی کیفیت نے مجھے پوری طرح اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ پھر جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے صبح یونیورسٹی جانا ہوتا تھا۔ جلدی بیداری کی عادت نے میری آنکھیں کھول دیں۔ وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ میں جلدی بستر سے اتری، واش روم نمٹا کر کمرے سے نکلی۔ وہ دوسرے کمرے میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ آخری جھلک اسے دیکھنے کے بعد اطمینان سے باہر نکلی۔ گیٹ کے جانب بڑھتے قدم یکدم تھمے جب چوکیدار نے مجھے باہر جانے سے منع کر دیا۔ صاحب جی نے کہا ہے کہ آپ کو ہرگز باہر نہ جانے دیا جائے، مزاحمت کی صورت میں گولی چلانے کا حکم ہے۔ یہ احکامات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ مکمل منصوبہ بندی سے مجھے یہاں لایا تھا۔ غصے سے میرا وجود دہک اٹھا اور میں خواہ مخواہ ہی چوکیدار سے جھگڑنے لگی۔ وہ کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا، اور تمہیں بھی کوئی حق نہیں ہے کہ… میں گیٹ سے باہر نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی اور وہ بار بار مجھے پیچھے دھکیل رہا تھا۔ ہماری بلند آوازوں نے اسے بیدار کر دیا تھا۔ وہ نائٹ سوٹ میں ہی آنکھیں ملتا ہماری طرف آیا۔ اسے آتا دیکھ کر میں وہیں تھم گئی۔ صاحب جی، بیگم صاحبہ زبردستی باہر جانے کی کوشش کر رہی ہیں، چوکیدار نے مدد طلب اور شکایتی انداز میں اسے بتایا۔ شایان نے میری جانب دیکھا، منہ سے نہ کچھ بولا اور مجھے ہاتھ سے تھام کر دوبارہ اندر لے گیا۔ میری فرار کی پہلی اور آخری کوشش ناکام ٹھہری۔ ناشتے کے بعد اس نے مزید تاخیر کرنا مناسب نہ سمجھا اور نکاح کے انتظامات کرنے لگا۔ میرے سامنے نکاح کے پیپر تھے جس سے میں نے سائن کرنا تھا۔ وہ میرے سر پر کھڑا تھا۔ میں نے اسے جتنی التجائیں کرنی تھی کر لی۔ اب ایک لفظ بھی رحم کا بھی نہیں کہوں گی، میں فیصلہ کر چکی تھی۔ میں مظلومیت اور بے بسی کی آخری سیڑھی پر کھڑی نکاح کے کاغذات پر سائن کر رہی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، تم تو اتنی آسانی سے مان گئی، میں تو سمجھا پتہ نہیں کتنی جنگ اور کرو گی۔ اس کے لفظوں کی کاٹ میرے وجود میں اندر تک اتر گئی۔ سائن کیے ہوئے کاغذ اس کے منہ پر دے مارے۔ اس بار بھی اس نے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا اور شکریہ کے ساتھ کاغذات واپس لے گیا۔ میری ایک آزمائش کی گھڑیاں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ ابھی وہ کانٹوں بھری رات باقی تھی جس کے لیے مجھے اس کے ازدواجی حقوق کے فرائض کے لیے خود کو تیار کرنا تھا۔ میں اپنی جان دے دوں گی مگر ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میرے اندر پرانی جنگ ہارنے کے بعد نئی جنگ جیتنے کے عزائم بیدار ہونے لگے، مگر اس فاتح کے سامنے میری ساری ہمتیں، کوششیں پسپاں ہو کر رہ گئیں۔ میری مزاحمت ایک بار پھر اکارت گئی۔ کسی کٹ پتلی کی طرح میری ڈوریں ہلا کر میرے وجود سے استفادہ کر چکا تھا۔ صبح تک میرے اشک تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اٹھو ردا، ناشتہ کر لو۔ اس کی ملائمت بھری آواز پگھلے ہوئے سیسے کی طرح میرے کانوں میں پڑی۔ چند لمحے تھمے ہوئے اشک پھر سے جاری ہو گئے۔ وہ ہلکے ہلکے میرے نم بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ ایک جھٹکے سے اٹھی اور غرا کر بولی، خبردار، جو دوبارہ مجھے ٹچ بھی کیا تو ہاتھ توڑ دوں گی میں آپ کے۔ مجھے اس وقت اس سے نفرت ہی نہیں، گھن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اوکے بابا، پہلے ناشتہ تو کر لو، جسم میں انرجی ہوگی تو میرے ہاتھ توڑو گی نا۔ ویسے اتنے کمزور نہیں ہیں میرے ہاتھ جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ میں اپنی درماندگی اور شکستگی پر جا گسل تھی اور وہ مزاح کے موڈ میں تھا۔ میرے اندر انگارے سے لگ اٹھے۔ اپنی ساری انرجی جمع کر کے ایک زوردار دھکا اسے رسید کیا اور اپنے جنون کا مظاہرہ کمرے کی چیزوں کو توڑنے پھوڑنے کی صورت میں کرنے لگی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے بڑے تحمل سے میری ہیجانی کیفیت کو دیکھتا رہا۔ جب میں پورے کمرے کا نقشہ بدل کر نڈھال ہو کر کارپٹ پر گئی، وہ کمرے سے نکل چکا تھا۔ جب ہوش آیا تو خود کو بستر پر پایا۔ کمرے کی حالت سدھر چکی تھی، یا شاید مجھے دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ اس نے چند گھونٹ پانی کے میرے حلق میں انڈیلے۔ میں پچھلی شب سے بھوکی پیاسی تھی۔ تھکن اور بھوک دونوں نے مجھے نڈھال کر رکھا تھا۔ اس کے بہت سارا بہلانے کے بعد میں نے تھوڑا سا کھایا۔ آنکھوں کے سامنے ناچنے والے ستارے اب غائب ہونے لگے، مگر اس سے مزید لڑنے کی سکت مفقود تھی۔ میں نے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ میرے ساتھ نیم دراز ہو گیا اور بولا، جو ہونا تھا ہو گیا۔ تمام باتیں بھول کر اپنی ٹریننگ پر جانے کا آغاز کرو جس کے لیے تم آئی ہو۔ میرا وجود تمہیں گوارا نہیں۔ وعدہ کرتا ہوں صبح تمہاری آنکھ کھلنے سے پہلے میں یہاں نہیں ہوں گا۔
میں نے تمہارے لیے نیا سیل فون لے کر تمہاری سم اس میں ایکٹیو کر دی ہے، دراز میں رکھا ہے، لے لینا۔ ممی پاپا سے بات ہو تو پلیز انہیں کچھ مت بتانا، میں وہاں پہنچ کر خود بتا دوں گا۔ گاڑی کی چابی اور اس گھر کی چابیاں بھی دراز میں رکھی ہیں، دل چاہے تو یہاں سٹے کرنا، تم یہاں بالکل محفوظ ہو۔ ہاسٹل میں رہنا چاہو تو تمہاری مرضی، میں نے کچھ رقم بھی دراز میں رکھی ہے، ضرورت پڑے تو استعمال کر لینا۔ ٹریننگ ختم ہو جائے تو مجھے انفارم کر دینا، میں لینے آ جاؤں گا، اور اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ وہ نرم دوستانہ لہجے میں کہہ کر مجھ سے پشت کر کے لیٹ گیا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ جلدی یہاں سے دفع ہو رہا ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ صبح میری آنکھ کھلی، وہ بستر پر موجود نہیں تھا۔ میں نے تصدیق کے لیے چوکیدار سے دریافت کیا، اس نے بھی یہی بتایا کہ صاحب صبح ہی کہیں چلے گئے ہیں۔ میرے اندر سکون کی لہر اتر گئی۔ ناشتہ کرتے ہی یہاں سے نکلنے کی تیاری کرنے لگی۔ میں ہر سال ہاسٹل میں ہی قیام کرتی تھی، اس بار بھی ہاسٹل کا ہی انتخاب کیا۔ اس کی ایک وجہ میری وہ کولیگز تھیں جن کے ساتھ کمرہ شیئر کرنے اور مل جل کر رہنے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ ممی کی کال آئی، وہ شایان کی خیریت سے پہنچ جانے کی اطلاع دے رہی تھی، پھر میری ٹریننگ کے متعلق پوچھتی رہی۔ شایان نے میرے ساتھ جو کیا تھا ایک لفظ بھی بیان کرنے کی ہمت نہ ہوئی، بلکہ خوف کے مارے شایان کو بھی میسج کر دیا کہ فی الحال وہ ممی پاپا سے کوئی بات نہ کرے، میں خود آ کر بات کروں گی۔ میرے اندر طرح طرح کے خدشے سر اٹھا رہے تھے، انہیں جب معلوم ہوگا تو جانے کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ مجھ سے بات کرنے کے لیے شایان کی کالز متواتر آتی رہیں، میں داستہ نظر انداز کر دیتی، پھر آہستہ آہستہ اس کی کال کا سلسلہ تھم گیا۔ میں صرف ممی پاپا اور فرحان سے بات کرتی تھی، ان سے بات کرتے ہوئے اکثر میری آنکھیں بھیگ جاتی، میں بہانے سے کال ڈراپ کر دیتی۔ 2 ماہ ختم ہونے کو تھے، شایان کی وجہ سے میرا گھر لوٹنے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، کاش 2 ماہ 2 صدیوں پر محیط ہو جائیں۔ بالآخر ٹریننگ ختم ہوئی اور گھر تو لوٹنا تھا، کسی کو اطلاع کرنا ضروری نہ سمجھا اور اپنی کولیگز کے ہمراہ گھر لوٹ آئی۔ میرے یوں اچانک آمد پر سبھی حیرت اور مسرت میں تھے۔ ممی نے مجھے یوں گلے لگایا جیسے میں برسوں بعد لوٹی ہوں، پاپا نے بھی پیار دیا، فرحان بھی گرم جوشی سے ملا۔ شایان کو میں نے دانستہ اگنور کیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ اپنے نظر انداز کیے جانے پر وہ خود ہی بولا، کیسی ہو رضا؟ مجھے انفارم کر دیتی، میں لینے آ جاتا۔ وہ بالکل پہلے کی طرح نارمل بول رہا تھا۔ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے میں نے کولڈ ڈرنک کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ میں مختصر گفتگو کے بعد اٹھ گئی۔ ممی میں ذرا فریش ہو لوں۔ میں نے اپنا سوٹ کیس کا ہینڈل تھاما تاکہ اپنے کمرے میں لے جا سکوں۔ لاؤ مجھے دے دو، میں رکھ کر آتا ہوں۔ شایان تیزی سے اٹھا۔ مجھے اس کی سب سے بری عادت یہی لگتی تھی، وہ ہر کام میں خود کو پیش کرنے کی کوشش کرتا۔ نو تھینکس، میں اندر کی تلخی چھپاتے ہوئے بولی۔ بیٹا دے دو نا بھائی کو، رکھ آئے گا۔ انجان ماں کے منہ سے اس کے لیے بھائی کا لفظ مجھے تو اتنا گراں نہ گزرا، مگر شایان کے چہرے کے تاثرات سب کی میں ڈل گئے۔ میں نے ملالت بھری نگاہ اس پر ڈالی، وہ میری سخت نظروں کی تاب نہ لا کر جلد وہاں سے ہٹ گیا۔ ٹریننگ کے بعد 2 ہفتوں کی چھٹیاں تھیں، میں گھر پر ہی رہتی تھی۔ شایان مجھے تنہا پا کر بہانے سے بات کرنے کی کوشش کرتا، مگر میں ہر بات اس سے کترا کر گزر جاتی۔ میں رات میں اپنے کمرے کا دروازہ اچھی طرح لاک کر کے سوتی تھی، کہیں وہ رات کی تنہائیوں میں میرے کمرے کا دروازہ نہ کھٹکھٹا دے، مگر ایسا کبھی نہ ہوا۔ ایک روز ممی میرے پاس آئیں، ان کے تاثرات بتا رہے تھے وہ پھر کوئی ضروری بات کرنا چاہتی ہیں۔ کیا بات ہے ممی، خیریت تو ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیٹے ایک رشتہ آیا ہے تمہارے لیے، اگر تم کہو تو اسی سنڈے کو بلا لوں کھانے پر۔ میرے بارہا ریجیکٹ ہو جانے کی وجہ سے ممی بھی مجھ سے نظریں چرانے لگی تھی۔ میں ہر بار انہیں وارن کرتی، آئندہ کوئی رشتہ پارٹی اس گھر میں قدم نہ رکھے، مگر ہر بار وہ مجھے ہیلے بہانوں سے ان کے سامنے آنے پر مجبور کر دیتی۔ مگر اس بار معاملہ ذرا نہیں خاصا مختلف تھا۔ شایان کی اتھاہ مہربانیوں کی بدولت مجھے اب کسی رشتے کی طلب نہیں تھی۔ ممی میرے پاس ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے، پلیز آئندہ ایسی کوئی بات میرے سامنے مت کیجیے گا۔ میں نے انہیں ٹالنا چاہا۔ سچ پوچھے تو شایان کی ان حرکتوں کی وجہ سے میں لاکھ دکھی سہی، مگر مجھے اس بات کا دلی اطمینان تھا کہ کم از کم اب مجھے کسی رشتہ پارٹی کے سامنے آ کر چائے پیش نہیں کرنا پڑے گی، کوئی مجھے ریجیکٹ نہیں کرے گا۔ دیکھو بیٹی، اس رشتے کو طے ہی سمجھو، جن لوگوں نے تمہارا رشتہ مانگا ہے وہ تمہیں پہلے ہی یونیورسٹی میں دیکھ چکے ہیں، صرف رسم کرنا باقی ہے۔ رشتے کی قبولیت کے یقین پر ممی نے پاپا کو مجھے غازی کرنے کی ذمہ داری سونپ دی، ان کے سامنے میں ہمیشہ ہی ہتھیار ڈال دیتی۔ شایان تاحال اس معاملے سے بے خبر تھا۔ رشتے والے آ گئے اور مجھے پسند کر کے ممی کے ہاتھ میں لڑکے کی تصویر تھما گئے، کیونکہ لڑکا ملک سے باہر تھا۔
کھانے کی ٹیبل پر ممی نے شایان سے اس بات کا تذکرہ نہایت خوشی سے کیا۔ یہ سن کر اس کے تاثرات میں جو بدلاؤ آیا تھا وہ میرے لیے بہت پرلطف تھا۔ اس کی سفید رنگت سرخ پڑ گئی تھی، مسلس تن گئے تھے، غصیلی نگاہیں مجھ پر ڈالی۔ میں یکدم ہی اسے ستانے کی موڈ میں آ گئی اور دانستہ بولی، ممی وہ لوگ لڑکے کی پک بھی تو دے گئے تھے، وہ بھی تو شایان کو دکھائیں۔ حالانکہ وہ پک میں نے خود بھی نہیں دیکھی تھی، نہ دیکھنے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ ابھی دکھاتی ہوں۔ ممی تصویر لینے اٹھ گئی۔ پاپا اور فرحان کی موجودگی میں وہ مجھے گھورنے کے سوا اور کیا سرزنش کر سکتا تھا۔ ممی تصویر لے کر آ گئی۔ لڑکا تو واجبی سا ہے، مگر انکم ٹھیک ٹھاک ہے، اپنی ردا کے لیے ٹھیک رہے گا۔ ممی نے زیر لب کہتے ہوئے تصویر شایان کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس نے لا محالہ ایک نظر تصویر پر ڈالی۔ بے ساختہ نخوت سے بولا، یہ لڑکا ہے ممی، اس سے بدشکل انسان آپ کو اور کوئی نہیں ملا۔ ساتھ ہی اس نے حقارت سے تصویر ٹیبل پر اچھال دی۔ مجھے دکھائیے۔ میں نے تصویر اٹھا کر دیکھی۔ وہ واقعی بہت معمولی صورت تھا، شایان کے پیروں کی دھول بھی نہیں تھا۔ اس طرح کے بیشتر رشتے ممی ٹھکرا چکی تھی، مگر اب اس بار شاید انہوں نے مجھ سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا تھا، جب ہی دل پر پتھر رکھ کر ہاں کر دی تھی۔ چلے گا ممی، بس آپ جلد از جلد شادی کی تیاری کریں۔ میں بدستور شایان کا تماشا دیکھنے کے موڈ میں تھی۔ اسے جلانے کے لیے دانستہ بولی، مگر شایان کو تو لڑکا پسند نہیں آیا۔ ممی شایان کو بالکل حقیقی بیٹوں والا درجہ دیتی تھی، شایان کی ناپسندگی میں وہ یہ رشتہ کیسے قبول کر سکتی تھی؟ مایوسی سے بولی، شادی میری ہونی ہے یا شایان کی؟ آپ جلد از جلد مجھے رخصت کرنے کی تیاری کریں، ایسا نہ ہو کہ یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ میں شایان کے ستے ہوئے چہرے کی جانب دیکھ کر دانستہ بولی۔ وہ بھی کچھ کہنے کے موڈ میں تھا کہ اچانک مجھے زوردار ابکائی آئی اور میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واش روم کی جانب لپکی۔ ممی میرے عقب میں آئیں۔ کیا ہوا بیٹے؟ وہ میرا منہ صاف کرنے لگی۔ یوں ہی جی متلا گیا تھا، متلی ہو گئی۔ میں کلی کے بعد لمبے لمبے سانس کھینچ رہی تھی۔ ممی مجھے دوبارہ ٹیبل پر لے آئی۔ میری متلی نے شایان کے تاثرات بدل کر رکھ دیے تھے۔ اس کے چہرے کی اذیت اب فتح کی نوید سے مسکراہٹ میں بدل گئی تھی۔ اس نے اطمینان سے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر میرے لیے کھانا زہر ہو گیا تھا۔ ہر شے کو دیکھ کر مجھے متلی ہونے لگتی۔ چند دن یہی کیفیت رہی۔ سب کے درمیان بیٹھتے ہوئے خوف آنے لگا۔ مجھے ممی کو سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ ہر متلی کے بعد میں پکا فیصلہ کرتی، مگر عمل درآمد کرنا میرے لیے ناممکنات میں سے ہو جاتا۔ ایک روز شایان مجھے تنہا پا کر میرے قریب آیا۔ تم نے ابھی تک ممی کو کیوں نہیں بتایا؟ تم سے بات نہیں ہوتی تو میں کر لوں؟ وہ بولا۔ وقت تیزی سے ہاتھ سے سرک رہا تھا۔ مجھے اس بات کا مکمل احساس تھا، مگر اتنی بڑی بات گھر میں کیا طوفان لا سکتی تھی اسے اندازہ نہیں تھا۔ میں نے ایک بار پھر شایان کو خاموش رہنے کی تاکید کی کہ میں کوئی مناسب وقت دیکھ کر خود ہی بتا دوں گی۔ میری چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں، مگر میری حالت یونیورسٹی جانے والی نہیں رہی تھی۔ لگتا ہے تمہارے معدے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ٹریننگ کے دوران غیر معیاری کھانوں کا نتیجہ ہے۔ چلو میں تمہیں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ کھانے کے دوران مجھے لازماً متلی ہوتی تھی۔ ممی میری حالت دیکھ کر بولی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ ایک رات میری طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب تھی۔ ٹیبل کے بجائے اپنے کمرے میں کھانا کھایا۔ بستر پر لیٹی ایک ٹک خالی دیوار کو تک رہی تھی۔ دروازے پر نوک ہوئی اور شایان اندر آیا۔ اسے دیکھ کر میرے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ مجھے اپنے ہارے ہوئے وجود سے کوئی توقع بھی نہیں تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ممی ڈیڈی آؤٹنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں، چلو میں تمہیں گائنیکالوجسٹ کے پاس لے چلوں۔ میں اتنی ٹوٹ پھوٹ چکی تھی کہ مجھے اب شایان پر غصہ کرنے کی بھی تاب نہ رہی تھی۔ ضرورت ہوگی تو میں خود چلی جاؤں گی، میں دھیمے سے بولی، حالانکہ مجھے گائنیکالوجسٹ سے چیک اپ کی بے حد ضرورت تھی، مگر میرا خوف مجھے اس سے باز رہنے کا مشورہ دیتا۔ وہ چند سیکنڈ خاموش رہا، پھر بولا، کیوں بات نہیں کرتی ممی سے اور نہیں مجھے کرنے دیتی ہو؟ اب میں اسے کیا بتاتی؟ دراصل مجھ میں بات کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ وہ دراصل میں تمہارا آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ لینے آیا تھا، تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے ڈاکومنٹس بنوانے ہیں۔ میں شکست خوردہ تھی، ہمتیں بھی جواب دے گئی تھی۔ اس کے ہمراہ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ میں بوجھل سی بستر سے اتری، الماری سے آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ نکال کر اس کے حوالے کیا۔ الماری بند کرنے کو تھی کہ مجھے زور کا چکر آیا۔ شایان مجھے بروقت نہ سنبھالتا تو یقیناً میں فرش پر ڈھہ جاتی۔ ساتھ ہی متلی شروع ہو گئی۔ وہ مجھے سہارا دے کر واش روم لے گیا۔ جب تک میں نے منہ صاف نہ کر لیا، اس نے مجھے تھامے رکھا، پھر دوبارہ بستر پر لٹا دیا۔ وہ میرا لحاف درست کر رہا تھا کہ ممی اچانک کمرے میں آئی۔ شایان تم یہاں؟
ان کا لہجہ نارمل تھا۔ ممی دل سے شایان کو اپنا بیٹا اور میرا بھائی مانتی تھی، اس لیے میرے کمرے میں اس کی موجودگی پر کوئی اعتراض نہ ہوا۔ وہ ممی ایکچولی ردا کی طبیعت خراب تھی، پوچھنے آیا تھا ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ اس کے لہجے کی بد اعتمادی اور دل کا چور صاف محسوس ہو رہا تھا۔ تو چلی جاؤ نا بھائی کے ساتھ، میں تو کہہ کر تھک گئی، کسی کی تو مان لو۔ ممی میرے قریب آ کر مجھ پر جھکی۔ دیکھو رنگت کیسے ہلدی کی طرح پیلی پڑ گئی ہے، وہ بولی۔ شایان باہر چلا گیا۔ ممی میرے قریب بیٹھ گئی۔ دل چاہا ممی کو سب کچھ صاف صاف بتا دوں، مگر دل گھبرا کر ہچکولے کھانے لگتا۔ بے بسی کی حالت میں میری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اگلے روز ممی نے میری ایک نہ سنی اور مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے میرا مکمل چیک اپ کیا اور ممی کو میرے ماں بننے کی خوشخبری سنا دی۔ اسے سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ کڑی سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں ان کی نظروں کی تاب نہ لا کر ندامت سے نگاہیں چرانے لگی۔ میڈیسن کا پرچہ ہاتھ میں تھامے ہم وہاں سے بوجھل قدموں کے ساتھ نکلے تھے۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی دیر تھی کہ ممی مجھ پر برس پڑی۔ کس کے ساتھ منہ کالا کر کے لوٹی ہو؟ اتنا تو انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا اس ملامت کا شاخسانہ اسلام آباد سے جڑا ہے۔ میرا وجود منو بھاری ہو گیا تھا۔ اشک بارش کی طرح میری آنکھوں سے گرنے لگے۔ اب میں کیا بتاتی کہ یہ انہی کے لاڈلے بیٹے کا کارنامہ ہے؟ کیا پوچھ رہی ہوں؟ میری بات کا جواب دو۔ ممی نے گرج کر مجھے دوبارہ مخاطب کیا۔ میں نے بولنا چاہا مگر آواز گلے میں پھنس کر رہ گئی۔ سسکیاں بند گئی۔ ردا میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ کون ہے اس بچے کا باپ؟ ٹسوے بہانا بند کرو اور مجھے صاف صاف بتاؤ۔ اس بار ممی نے پہلے سے بھی زیادہ شدت سے ڈپٹ کر پوچھا تو بے اختیار میرے منہ سے نکلا، ممی وہ شایان۔ شایان؟ ممی کے سر پر گویا پہاڑ آن گرا۔ میں نے آج سے قبل انہیں کبھی اتنی اذیت میں نہیں دیکھا تھا، کیونکہ ممی شایان پر حقیقی بیٹوں کی طرح بھروسہ کرتی تھی، اور یہ بھروسہ ان کے ماتھے کا کلنک بنے گا انہیں اندازہ نہیں تھا۔ اذیت اور اضطراب کی حالت میں ممی کے چہرے کی رنگت شعلوں کی طرح سرخ اور ہاتھ پاؤں پر لرزش طاری تھی۔ مزید وضاحت انہیں اب مجھ سے درکار نہیں رہی تھی۔ رپورٹ ہاتھ میں لیے وہ شایان کی تلاش میں پہلے ڈرائنگ روم میں آئی۔ اسے پاپا کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں موجود دیکھ کر دہکتے ہوئے ان کی جانب بڑھی اور ایک زوردار تماچا شایان کے منہ پر رسید کیا۔ شایان کو تو وجہ سمجھنے میں دیر نہ لگی، مگر پاپا ہڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا بیگم، کیا ہوا؟ آپ کے اس گھٹیا خبیث بیٹے نے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اب وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس آستین کے سانپ کو ابھی اور اسی لمحے گھر سے نکالیں، اب میں اس کے ناپاک وجود کو مزید برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے پہلی بار ممی کو شایان پر اتنا غصہ کرتے دیکھا تھا، وہ بھی اس قدر کہ میں ممی کے پہلو میں کھڑی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شایان نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے یہ سب میں نے پری پلان کیا ہو۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے بیگم، شایان ایسا نہیں کر سکتا، پاپا ممی کے سامنے منمنائے۔ یہ دیکھیں پریگننسی رپورٹ، غلط فہمی آپ کو ہوئی ہے۔ ممی نے میری پریگننسی رپورٹ ان کی جانب اچھال دی۔ پاپا رپورٹ دیکھنے کے بجائے سکتے کے عالم میں شایان کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ بیٹے کی جانب سے سخت صدمے سے دو چار تھے۔ شایان شرمندگی اور ندامت کی دلدل میں جا گرا تھا۔ ڈیڈ، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، باقاعدہ نکاح کیا ہے۔ نکاح؟ اس انکشاف پر ممی چکرا کر رہ گئی۔ میری جو حالت تھی کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، مگر ایسا کوئی حادثہ نہ ہوا اور میں ممی کے شانے سے لگ کر سسک سسک کر رونے لگی۔ ہم نے اسلام آباد میں نکاح کر لیا تھا۔ جب میں ٹریننگ کے لیے اسے چھوڑنے گیا تھا، میں نے بارہا اسے سمجھایا کہ ممی کو بتا دو، مگر تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پاپا شایان پر برس پڑے۔ ڈیڈ، میں بتانا چاہتا تھا مگر یہ ہر بار مجھے منع کر دیتی۔ وہ معصومیت سے بری ذمہ ہوتے ہوئے بولا، تم نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے؟ یہ ممی کا آخری سوال تھا اور بے حد کٹھن بھی۔ ممی کو مجھ پر پورا یقین تھا کہ میں ان کی مرضی کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی، اور ممکن ہے شایان نے رشتے کے انکار پر مجھے زبردستی نکاح پر آمادہ کیا ہو۔ میں نے اشکوں سے بھری دھندلائی نظروں سے شایان کی جانب دیکھا، پھر نظریں پاپا پر آ کر رک گئی۔ مجھے وہ اس وقت شایان سے بھی زیادہ مجبور بے کس لگ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا اس واقعے کی تمام تر ملامتیں اور اذیت ان کے چہرے پر آ سمٹی ہوں۔ مجھ سے وابستہ ان کی ساری محبتیں اور چاہتیں ایک ایک کر کے میرے بصارتوں کے پردے اسکرین پر چلنے لگی، جو بچپن سے اب تک انہوں نے مجھ پر نوازی تھی۔ جی میری مرضی سے۔ میں نے بمشکل حلق سے لفظ نکالے اور دوڑ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔
میری آنکھیں ہی نہیں وجود بھی اشکبار تھا۔ شام تک کوئی بھی میری اشک سوئی کے لیے نہ آیا، صرف ملازمہ کھانا دے کر چلی گئی۔ ممی شاید مجھ سے بہت خفا تھی۔ تیسرے روز انہوں نے اس کا اظہار بھی کر دیا۔ جب میں نے تم سے شایان کے رشتے کی بات کی تھی تب کیوں انکار کر دیا تھا؟ خفیہ نکاح کر کے تم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تمہارے سامنے میری اور تمہارے پاپا کی کوئی امپورٹنس نہیں۔ انہوں نے پوری طرح دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ میں نے ان کی ہر بات خاموشی سے چپ چاپ سنی تھی۔ میں تنہا اپنے کمرے میں خالی در و دیوار کو تک رہی تھی کہ پاپا اندر آئے۔ میں بے اختیار ان کے سینے سے لگ کر آبدیدہ ہو گئی۔ وہ پرنم آنکھوں سے مجھے چپ کراتے رہے۔ ممی کے سامنے مجھے سچ بولنے کی جرت نہ ہوئی تھی، مگر پاپا کو میں نے ہر بات صاف صاف بتا دی تھی۔ وہ کچھ دیر رنج میں ڈوبے رہے، پھر التجا آمیز بولے، بیٹے جو کچھ ہوا اسے قبول کر لو اور اپنے تک رکھنا۔ تمہاری ممی کو حقیقت کی خبر ہو گئی تو شایان کے ساتھ مجھے بھی اپنی زندگی سے بے دخل کر دیں گی۔ کاش شایان یہاں نہ آیا ہوتا۔ ممی کو میرے شایان سے نکاح پر تو کوئی اعتراض نہیں تھا، اعتراض تھا تو صرف چھپ کر نکاح کرنے پہ تھا۔ وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے شایان کے ساتھ رخصت کرتی تو آج حالات بہت مختلف ہوتے۔ ممی کا شایان کے ساتھ رویہ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا، کیونکہ انہیں شایان سے بھی اتنا ہی گلا تھا جتنا مجھ سے۔ اس سارے واقعے سے فرحان بھی متاثر ہوئے بنا نہ رہا تھا۔ وہ شایان کو بچپن سے ہی آئیڈیلائز کرتا تھا اور دل سے اس کا معترف تھا، مگر اب بیزاری سے اس سے منہ پھیر لیتا تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا، آپ ہی شایان بھائی کے لیے میرے دل میں بہت قدر و منزلت تھی، مگر جو کچھ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا میں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ آئی ہیٹ ہم۔ وہ بچہ نہیں رہ گیا تھا، 16-17 برس کا باشعور نوجوان بن چکا تھا۔ وہ شایان سے نفرت کرنے لگا تھا اور وجہ میں تھی۔ میری وجہ سے دونوں بھائیوں میں دراڑ پڑ گئی تھی۔ مجھے یہ گوارا نہیں تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نفرت تو میں بھی شایان سے نہیں کرتی فرحان، بس مجھے ان پر غصہ ہے، خفگی ہے، ناراضگی ہے، مگر یہ خفگی وقت کے ساتھ ساتھ ہی ختم ہونی تھی۔ شایان اب بلا جھجک سب کی موجودگی میں خاوندوں کی طرح مجھ سے بات کرتا تھا، میرا خیال رکھتا تھا۔ میں گرنے لگتی تو مجھے تھام لیتا تھا، میرے کمرے میں آ جاتا، مجھے خاموش پا کر گھنٹوں میرے پاس بیٹھا رہتا، میرا ہاتھ سہلاتا رہتا۔ اس کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں، وہ صرف میرے کاغذات مکمل ہونے کا منتظر تھا۔ آخر وہ دن آ گیا جب میں ممی پاپا اور فرحان کو چھوڑ کر شایان کے ساتھ شارجہ چلی گئی۔ شایان سے میری ناراضگی تاحال برقرار تھی۔ اس کی موم جو در حقیقت اس کی خالہ تھی میرا بے حد خیال رکھ رہی تھی۔ شایان تو مجھے فرش پر قدم نہ رکھنے دیتا۔ وہ میری اس قدر دیکھ بھال کر رہا تھا کہ کبھی کبھی مجھے ندامت محسوس ہونے لگتی کہ وہ بدلے میں میری ایک مسکراہٹ کا بھی حقدار نہیں ہے۔ شایان کی دعائیں رنگ لے آئی اور میری ناراضگی اس روز دم توڑ گئی جب شایان کا بچہ میری گود میں آیا۔ وہ بنا بنایا شایان تھا، ویسا ہی گورا چٹا، دلکش نین و نقش والا، خوبصورت آنکھیں اور سنہرے بال۔ میری ایک بھی رمق اس میں نہیں گئی تھی۔ میں اپنی تکلیف بھول کر بار بار اسے خود سے چمٹا رہی تھی، بوسے لے رہی تھی۔ مجھے لگا یہ میرے وجود کا ٹکڑا ہی نہیں بلکہ میری کل کائنات میری گود میں آ سمٹی ہو۔ میرا رویہ اب شایان کے ساتھ بالکل نارمل ہو چکا تھا۔ میرے بچے کی آمد نے میرے دل سے اس کے باپ کے لیے تمام خلفشاء دھو ڈالے تھے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ میرے قریب تر ہوتا گیا۔ ہم نے مل کر بچے کا نام شاویز رکھا۔ شاویز 6 ماہ کا ہو چکا تھا اور گھٹنوں کے بل یہاں سے وہاں دوڑنے لگا۔ اس میں شایان جیسی پھرتی اور ضد تھی۔ جس شے کو دیکھتا اچکنے کو دوڑتا۔ ایک روز بیٹھے بیٹھے میں نے شایان سے کہا، آپ میری چاہت میں اتنا بڑھ جائیں گے مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس نے میری جانب ایک نظر دیکھا، پھر میری بات کی تہ تک پہنچ کر بولا، تمہیں کس نے کہا میں نے وہ سب تمہاری چاہت میں کیا تھا؟ بے ساختہ میرے لب سکڑ گئے۔ بولی، تو وہ سب کیا تھا؟ ضرورت رشتہ، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ مطلب؟ میں کم فہمی سے بولی، بھائی جیسا کہ تمہیں معلوم ہے میں شروع ہی سے ممی پاپا اور فرحان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہا ہوں۔ یہ الگ بات ہے تم نے کبھی مجھے اس لائق نہیں سمجھا۔ مجھے پل پل کی خبر یہاں بیٹھے ملتی تھی، یہاں تک کہ آج تمہارے لیے کون سا رشتہ آیا، کہاں سے اور کیوں ریجیکٹ ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ فرحان کے علاوہ ممی پاپا بھی مجھ سے شیئر کیا کرتے کہ وہ لوگ تمہارے لیے کتنے فکر مند ہیں، دعا کرو جلد اس کا جوڑ مل جائے۔ اور یہاں میں بیٹھا تمہارے لیے اس طرح پریشان ہوا کرتا تھا جیسے کوئی بھائی اپنی بہن کے لیے ہوا کرتا ہے۔ پھر ایک روز میں نے سوچا اگر شرع مجھے یہ حق دیتی ہے کہ تم میری زوجیت میں آ سکو تو کیوں تمہیں بار بار ریجیکٹ کیے جانے کی اذیت سے گزرنا پڑے۔ میں نے کبھی تمہیں دیکھا نہیں تھا، فرحان کے توسط سے میں نے تمہاری پکس دیکھی تھی، تم جیسی بھی تھی مجھے قبول تھی،
کیونکہ میں تم سے شادی کا فیصلہ کر چکا تھا۔ موم سے تذکرہ کیا، ان کی حوصلہ افزائی سے مجھے تقویت محسوس ہوئی۔ مجھے پاکستان آنا پڑا۔ تمہارے انکار پر مایوسی ہوئی، مگر جو کام تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اس کے اسباب بھی پیدا ہو ہی جاتے ہیں۔ تمہیں اسلام آباد نہ جانا ہوتا تو شاید میں ناکام واپس لوٹ آتا۔ حالات میرے حق میں ہوئے اور میرا مقصد پورا ہو گیا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بولا، اس نکاح کا حق وصول کرنا اس کام کو پختہ کرنا تھا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا میرے وجود کا کوئی حصہ تمہاری کوکھ میں نشو نما پائے گا۔ وہ خاموش ہوا تو میں بناوٹی خفگی سے بولی، یعنی آپ کو صرف مجھ سے ہمدردی تھی، محبت نہیں تھی۔ میری بات سن کر وہ بے ساختہ ہنس پڑا اور بولا، تم بار بار بھائی بھائی کی رٹ لگاؤ گی تو محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ وہ تو پتہ نہیں کیسے میں نے بھائی والی محبت کو دبا کر رکھا، ورنہ آج تم میری بیوی نہ ہوتی۔ وہ مزاح کے موڈ میں بولا تھا اور میں جھینپ کر اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ اختتام شد۔